على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وآل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان ملت اسلامیہ، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ بڑا ہی بہت تشویشناک دور ہے، اور ہر طرف لوگ پریشان حال ہیں. خاص کر کے امت مسلمہ کا تو بہت ہی برا حال ہے، اور لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے. ہر طرف یہ پکار ہے، ہر طرف یہ لوگوں کی پکار، یہ آواز اور یہ صدا آ رہی ہے کہ آخر اللہ کی مدد آ کیوں نہیں رہی ہے. لیکن ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کے جو نظام اس کا اللہ تعالیٰ کا ہے، جو اصول ہے، ہم نے اللہ کے اصول کو سمجھا ہی نہیں. ہم نے اللہ کے نظام کو سمجھا ہی نہیں کہ اللہ کی مدد کس پہ آتی ہے، اللہ کی مدد کس کے لیے آتی ہے. اللہ کی مدد ان کے لیے آتی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں. اللہ کی مدد ان کے راستے پہ آتی ہے، ان کے لیے آتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے. آج عالم یہ ہے، امت کا حال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو بہت دور کی بات، امت فرض سے بہت دور ہو رہی ہے. اور مجھے اس بات کو کہنے میں کوئی ہچک نہیں ہے کہ آج امت کی 80 سے 85% تعداد، بلکہ اور زیادہ بھی ہو سکتی ہے، جو صرف جمعے کی نماز پڑھتی ہے. بقیہ 7 دن وہ غائب رہتی ہے، فقط جمعے کی نماز میں آتی ہے. اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ ارے جب سنت، جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سنت چھوڑنے کی وجہ سے جنگ کی فتح رکی ہوئی تھی، یہاں حال یہ ہے کہ ہم فرض پہ فرض چھوڑ رہے. فجر غائب، ظہر غائب، عصر غائب، مغرب غائب، عشاء غائب، پھر اگلے دن بھی غائب. تعجب یہ ہے کہ کیسے نیند آ جاتی ہے اللہ کے حکموں کو چھوڑ توڑ کر کے. جس حدیث پاک میں کہا گیا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے ایک وقت کی نماز چھوڑا جان بوجھ کر کے، اس نے گویا کہ کفر کیا. کفر کافروں والا عمل کیا اس نے. ہم نے فجر کے ٹائم کافروں والا عمل کیا، ظہر میں کافروں کا عمل کیا، عصر میں کافروں کا عمل کیا، مغرب میں کافروں کا عمل کیا، عشاء میں بھی کیا، اگلے دن بھی کیا، اگلے دن بھی کیا، اگلے دن بھی کیا، لگاتار 6 دن بھی کیے. 7ویں دن بھی فجر چھوڑ کے جمعے کی نماز پڑھنے وقت آ رہے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. کہاں اللہ کی مدد ہے؟ اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی ہے؟ بابری گئی، گیانواپی گئی، متھرا بھی نشانے پہ ہے، کتنی مسجدیں نشانے پہ ہیں. اللہ کی مدد آئے گی بھائی کہاں سے؟ جب آپ نماز ہی نہیں پڑھو گے اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ اللہ کی مدد ان کو آتی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں، جن کے دل میں سچا عشق نبی ہے، جس کے دل میں اللہ سے محبت ہے، جو اللہ کے حکموں پہ چلنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو حرام سے بچانے والے ہیں، جو حلال چیز کو اپنانے والے ہیں، ان کے لیے اللہ کی مدد آتی ہے. آج یہ اللہ کا غصہ ہی تو ہے. جب اللہ تعالیٰ غصہ ہوتا ہے، حکومت ظالموں کو عطا کرتا ہے. یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے. امت ابھی بھی سو رہی ہے، ابھی بھی سو رہی ہے، ابھی بھی جاگنے کو تیار نہیں ہے. بس فیس بک، واٹس ایپ، یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ اتنی بڑی دینداری دکھا رہے ہیں، اتنی بڑی دینداری دکھا رہے ہیں، جیسا لگتا ہے کہ ان سے بڑا دین کا کوئی خیر خواہی نہیں ہے. حالانکہ ان کا یہ عالم ہے کہ تمام نمازیں چھوڑ رہے ہیں، تمام طرح کے دین کے احکامات کو چھوڑ رہے ہیں، حرام کو اپنا رہے ہیں، حلال کو چھوڑ رہے ہیں، اور پھر دین پہ، پھر یوٹیوب پہ، فیس بک پہ آ کر کے بڑی دین کی خیر خواہی کر رہے ہیں.
ایسے نہیں ہوگا، اللہ کی مدد ایسے نہیں آئے گی. جو حال ہے یہ حال بد سے بدتر ہو جائے گا اگر امت ابھی نہیں سنبھلی تو. ابھی بھی علماء امت کو بیدار کر رہے ہیں، علماء امت کو جگا رہے کہ آ جاؤ. یہ مت سوچو کہ ہمارا علاقہ محفوظ ہے، یہ مت سوچو کہ ہمارے مکان محفوظ ہے، ہمارے مکان میں بلڈوزر نہیں چل رہا ہے، جیسے بھی نہیں چل رہی ہے. اگر تم نے اللہ کے حکموں کو توڑا، اگر ایک آدمی اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے تو اللہ کی رحمت روٹھ جاتی ہے. اور جب حال یہ ہے کہ پورا کا پورا علاقہ، پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا ملک ہی اللہ کے احکام کو توڑ رہا ہے تو اللہ کی مدد کہاں سے آئے گی؟ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے زمانے میں جب بارش نہیں ہو رہی تھی، دیکھا آپ نے، ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے، ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے اپنی رحمت بارش کو روک رکھا تھا. فقط ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے اللہ نے بارش کو روک رکھا تھا. اور یہاں تو حال یہ ہے کہ پورا کا پورا شہر، پورا کا پورا گھر میں اگر 6 لوگ ہیں تو معلوم ہے خالی اماں نمازی ہے، باقی کوئی نمازی نہیں ہے. اگر ابا نمازی تو ماں بھی نمازی نہیں، بہن تو چھوڑو، بہو تو چھوڑو. وہ اپنے بیٹی کو لے کے کہا بھائی بچہ چھوٹا ہے، پیشاب کر دیا، رات میں کیا کریں؟ ارے بھائی بڑی مشکل ہے، ٹھنڈک بہت ہے، کیسے نماز پڑھیں؟ ارے تم فاطمہ سے بڑھ کے ہو گئے، تم خدیجہ کبریٰ سے بڑھ کے ہو گئے. فاطمہ الزہرا کے زمانے میں کیا پیمپرس تھا؟ فاطمہ الزہرا کے زمانے میں ڈائپرس تھا؟ ان کے زمانے میں کیا گیزر کا انتظام تھا؟ کیا ٹھنڈے پانی کا انتظام تھا؟ کیا سبمرسیبل تھا؟ ہینڈ پائپ تک سے نہیں تھا ان کے زمانے میں. پانی کا انتظام مشکل سے ہوتا تھا. وہ راتوں کو اٹھ کر کے دھوتی تھی تمام چیزوں کو اور پھر نماز کا بھی قضا نہیں کرتی تھی. کیا تو فاطمہ الزہرا سے بڑھ کے تم ہو گئے؟ تمہارے سامنے تمام چیزوں کا انتظام ہے، ڈائپر سے لے کر کے، گرم پانی سے لے کر کے، سبمرسیبل سے لے کر کے، ہر چیز کا انتظام ہے، بلور سے لے کے سب کچھ کا انتظام ہے. اس کے باوجود بھی تم اللہ کی ناشکری کرتے ہو، تم اللہ کی نعمتوں کو ٹھکراتے ہو اور تم کہتے ہو کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے. ہم نے اللہ کی ہزار کیا لاکھوں نعمتوں کو استعمال کیا اور اللہ کی ایک نعمت نہیں ملتی تو ناشکری کرتی. حضرت لقمان حکیم کے بارے میں آتا ہے کہ لقمان حکیم ایک آقا کے غلام تھے. ایک دن آقا نے ان کو ایک پھل دیا کھانے کے لیے، کہا تو میرے ہاتھ سے، بڑا مانتا تھا ان کو، تو اپنے ہاتھ سے وہ آقا ان کو پھل کھلا رہا تھا. لقمان حکیم وہ پھل کھا رہے تھے، جتنا دیا کھاتے رہے، لاسٹ میں تھوڑا بچ گیا، اس نے کہا اس کو میں کھا لیتا ہوں. تو جب اس نے کھایا تو بڑا کڑوا. اس نے کہا لقمان تم بڑے مزے اور شوق سے کھا رہے تھے، یہ تو بڑا کڑوا ہے. تو فرمانے لگے کہ آقا اتنے دن اتنے سارے پھل آپ کے ہاتھ سے میٹھے میٹھے پھل کھائے، اگر آج آقا کے ہاتھ سے کڑوا پھل مل گیا تو شکوہ کس چیز کا؟ ہمارا حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا استعمال کرتے ہیں اور ایک نعمت دو نعمت نہیں ملتی ہے، ناشکری کرتے ہیں. اللہ کو ہم ہی ملے تھے آزمانے کے لیے، اللہ کو معاذ اللہ ہم ہی ملے تھے مصیبت دینے کے لیے. ہم تو نماز بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، پھر پریشان ہم ہی ہیں. یا اللہ یہ شکوہ اللہ تعالیٰ سے. آپ کو نہیں پتا کہ ہم اللہ کی کتنی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں. دن رات اللہ نے ہاتھ دیا، پیر دیا، چلنے کے لیے ہاتھ پیر دیا، بولنے کے لیے زبان دیا، ٹیسٹ کے لیے زبان دیا، چکھنے کے لیے زبان دیا، سونگنے کے لیے ناک دیا، سننے کے لیے کان دیا. جسم کے کتنے اعضاء عطا فرمائے، ہم آرام سے کھا رہے ہیں، کھانا پانی سب ہضم ہو کے باہر نکل رہا ہے. کیا یہ اللہ کا احسان نہیں ہے؟ اللہ کی سینکڑوں لاکھوں نعمتوں کو استعمال کر کے ایک پیسہ نہیں ملتا ہے، ناشکری شروع ہو جاتی ہے. وہ ہر انسان تو اللہ کا کتنا بڑا ناشکری کر رہا ہے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے تو اللہ کی نعمتوں کو تم گن نہیں سکو گے. امت توبہ کرے، وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہا ہے. اگر ہم نے توبہ نہ کیا حالات بد سے بدتر ہو جائیں گے. گھر کا ہر فرد نماز پڑھے، مرد بھی پڑھے، خواتین بھی پڑھے، بچوں کو بھی نمازی بنایا جائے. مسجدوں میں بچے آتے ہیں ان کو بھگایا نہ جائے، انہیں پیچھے چھوڑ دیا جائے. بچے اگر چلا رہے ہیں چلانے دیا جائے. بعض مسجدوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر مجھے پچھلی صفوں سے بچوں کے رونے کی آواز نہیں آتی ہے تو مجھے آنے والی امت کی نسلوں پہ خطرہ ہے. اگر بچے مسجد میں نہیں آئیں گے تو سیکھیں گے کہاں پہ؟
ہم مسجدوں سے بچوں کو دھکا دے کے بھگا دے، نکلو بھاگو یہاں سے، بھاگو شروع کر رہے ہو. نہیں، آنے دیجیے، ان کو بچے ہیں بھائی، ان سے تو ان کے گناہ معاف ہے، ان سے قلم اٹھا لیے گئے ہیں. جب تک بالغ نہیں ہوتے تب تک تو فرشتہ ان کا گناہ بھی نہیں لکھتا ان کا ہے. ہاں، جب بچہ 60 سال کا ہو جائے، حدیث پاک میں آتا ہے اس کو نماز کے لیے کہو. 10 سال کا ہو جائے تھوڑا سختی بھی کرو نماز کے لیے. اور ماں سے پوچھا جائے گا، باپ سے پوچھا جائے گا تمہاری اولاد نماز پڑھتی تھی کہ نہیں پڑھتی تھی، تم نے اپنی اولاد کی تربیت دینداری کی کیا کہ نہیں کیا، حرام چیز تمہارا بیٹا کیوں اختیار کر رہا ہے. ماں باپ بھی جواب دے ہوں گے. امت کو چاہیے کہ اپنے دل میں صحیح سوچ رکھے، گندی سوچ کو نکالے، دل سے حسد و کینہ بغض و عداوت کو نکالے. آج حال یہ کہ پڑوسی سے لڑ رہا ہے، رشتہ دار سے لڑ رہا ہے، سگے ماموں سے شکایت، سگے بھائی سے شکایت، اور سگی بہن سے شکایت، سگی بہو سے شکایت. امت کا کتنا برا حال ہو گیا. آج اگر ہم بدگمانی سے بچتے، خیر خواہی کرتے تو حال بڑا اچھا ہوتا. ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو اس رستے سے آئے گا، اس دروازے سے آئے گا، وہ جنتی ہوگا. صحابہ نے دیکھا ایک آدمی ہے جو چلا رہا ہے، وضو کرنے کے بعد اس کے داڑھیوں سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہے، بائیں ہاتھ میں چپل لیا وہ چلا رہا ہے، جوتا لیے وہ چلا رہا ہے. پھر نیکسٹ ڈے فرمایا آپ نے اگلے دن ابھی جو آئے گا وہ جنتی ہوگا. پھر وہی صحابہ آئے. پھر فرمایا تیسرے دن ابھی جو آئے گا اس دروازے سے جنتی ہوگا. پھر وہی شخص. صحابہ حیرت میں، اللہ اس کا اعمال کون سا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ میں ان کے پیچھے لگ گیا. میں نے ان سے کہا کہ میرے ابو کا تھوڑا سا ہم سے کچھ اختلاف ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر کچھ دن ٹھہر جائے. کہا چلو ویلکم ٹو یو، آؤ. اپنے گھر لے گئے. کہتے ہیں کہ میں ان کے ایک ایک عمل کو واچ کرتا دیکھتا رہا کہ ان کا عمل کیسا ہے. کہا کہ کوئی خاص عمل نہیں دکھا ان کا، نارمل عبادت کرتے تھے، نماز وغیرہ پڑھتے تھے اور جو اللہ کا ذکر کرتے تھے، لیکن سوتے ٹائم جب کروٹ لے یا جب نیند ٹوٹے تو اللہ کا ذکر کرتے تھے، اور رات کے آخری حصے میں اٹھ کر کے تہجد پڑھتے تھے. بس اور کوئی خاص عمل نہیں. 3 دن تک یہی ان کا عمل دیکھا ہم نے. تو کہتے ہیں کہ میں نے اگلے دن کہا کہ میں جا رہا ہوں، میں تو ایک خاص مقصد کے تحت آیا تھا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو آدمی اس راستے سے آئے گا وہ جنتی ہوگا، اور سوائے آپ کے کوئی نہیں آیا. کہ میں چاہتا تھا دیکھنا کہ آپ کے اندر کون سا عمل ہے کہ جنت کی بشارت آپ کو ملی ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ اعمال تو تمہارا جو ہے تمہارے سامنے میرا ہے. تو آپ جانے لگے. کہا ادھر رکو، ایک عمل ہے میرا، جب میں سوتا ہوں تو سوتے ٹائم جس کے میرے دل میں کسی کے ٹائم کسی کے تعلق سے جو نفرت اور جو حسد و کینہ ہوتا ہے وہ سب ختم. میرے دل میں کسی کے بارے میں بھی کوئی کدورت، کوئی حسد و کینہ بغض نہیں ہوتا ہے. کوئی انسان ترقی کر رہا، آگے بڑھ رہا ہے، اس کو مال اور دولت مل رہی ہے، مجھے اس سے حسد و کینہ نہیں ہوتا ہے. بس میرا یہی ایک عمل ہے اور کوئی عمل نہیں ہے. کہنے لگی یہی عمل ہے جو جنت کو واجب کر رہا ہے، یہی عمل ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جا رہا ہے. ہم بھی یہی کر لینا. انسان ترقی کر رہا، کرنے دے، کوئی آگے بڑھ رہا، بڑھنے دے. ہمارے دل میں حسد کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ ہم کسی سے حسد کیوں کریں؟ ہم کسی سے بغض کیوں کریں؟ مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ جسے چاہے عطا کرے. اولاد اللہ کی نعمت ہے، اللہ جسے چاہے دے. اللہ کے فیصلے میں ہم کون ہوتے ہیں اعراض کرنے والے؟ اللہ کے فیصلے میں ہم ہوتے کون ہیں مداخلت کرنے والے؟ اللہ جسے جو چاہے، جو دینا چاہے دے. ہماری کون اس مجال ہے کہ ہم روکنا چاہے کسی کو؟ امت توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو تیار ہے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا، سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ ہی نہیں کیا. وہ گناہ جس طرح کمپیوٹر سے یا موبائل سے جو چیزیں آپ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، آپ کے گناہ بھی ڈیلیٹ کر دیے جائیں گے، گناہ بھی مٹا دیے جاتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا ایسا ہے
جیسا اس نے گناہ ہی نہیں کیا. بہت سی فضیلت ہے, اس لیے توبہ کر لیا جائے, اللہ معاف کرنے کو تیار ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح باتوں پہ عمل